السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ پاک ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے تمام مضامین سے متعلق اسباق آپ کے سامنے پیش کیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سن بھی رہے ہوں گے اور فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ چونکہ میں نے دینیات کورس کے تحت جو چیزیں بتائی تھیں اس میں یہ بھی شامل تھا یہاں یہ سمجھ لیں کہ ہم جو کورس میں بتائے تھے اس میں جو 5 عنوانات ہیں اس میں پھر 14 مضامین ہیں۔ اس 5 عنوان ہم لوگ زبان بھی پڑھیں گے، اور زبان میں 2 زبانیں تھیں، ایک عربی اور دوسری چیز اردو۔ تو عربی سے متعلق باتیں 2-3 سبق ہم نے پڑھایا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس عربی کی۔ چونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے تو ہم یہ اپنے ماحول اور پاس پڑوس سے نہیں سیکھ سکتے، چونکہ جو مادری زبان ہوتی ہے تو ہم اپنے ماحول آس پاس پڑوس سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن عربی چونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، یعنی کہ یہ مادری زبان نہیں ہے، لیکن یہ اسلامی زبان ہے، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، تو ہمیں عربی ضروری ہے سیکھنا۔ چونکہ جب ہم عربی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ حضرات نے گزارشات بھی کی کہ عربی گرامر ہم سیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ تو چونکہ جب کسی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس پر مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ گرامر کی۔ اگر گرامر صحیح نہیں ہوگا اور ہماری زبان پر ہمیں پکڑ حاصل نہیں ہوگی، اور ہم یہ کیوں سیکھتے ہیں گرامر؟ اس سے ہوتا کیا ہے کہ صحیح لکھ پائیں، ہے نا، صحیح پڑھ پائیں، صحیح سمجھ پائیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ عربی سیکھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، 2 چیزیں زیادہ تر پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر ہم وہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم عربی گرامر سیکھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عربی آسانی سے سمجھ میں آئے گی، اور ہم لکھ بھی سکیں گے اور پڑھ بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں، وہ ایک چیز ہے ایک اس میں پڑھایا جاتا ہے نحو، اور دوسری چیز صرف۔ یہ نحو کیا ہے اور یہ صرف کیا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ہم لوگ آج دیکھ لیتے ہیں کہ نحو کیا ہے اور صرف کیا ہے، اور اس سے تھوڑا سا سبق بھی ہم لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ کافی فائدہ ہوگا، اور لگے گا کہ میں عربی سیکھ رہا ہوں، اور اس سے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے بھی، جب قرآن پڑھیں گے یا احادیث پڑھیں گے تو ہم سمجھ پائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم کچھ عربی سیکھ گئے اور پھر تنقیدیں کرنے لگے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ عربی ہم سیکھ دوسرے کی اصلاح کرنے لگے، نہیں، بلکہ ہم اس نیت سے سیکھیں گے کہ ہمیں سیکھنے میں مدد ہوگی۔ باقی بات ہم اپنے علماء سے سیکھیں، ہم اپنے عالم سے سیکھیں، تبھی ہو پائے گا۔ لیکن چونکہ جب ہم یہاں آن لائن سیکھیں گے تو یہاں ہوگا کیا کہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، یہ کہ مدد ملے گی اور ہم سمجھ پائیں گے، اور کافی حد تک مدد ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم خود ترجمہ کرنے لگیں اور اپنا مسئلہ بیان کرنے لگیں اور اپنی چیزیں اس میں پیش کرنے لگیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں سے ہمیں ہر حال میں ضروری ہے بچنا۔ تو چلیے ہم لوگ بات کرتے ہیں نحو کے بارے میں کہ نحو کسے کہتے ہیں۔
نحو آخر ہوتا کیا؟ علم النحو. اصل میں یہ ہوتا ہے علم النحو ہے نا. دیکھیں آپ کے سامنے ہے علم النحو. علم النحو کیا ہوتا ہے؟ علم النحو کی تعریف ہے یہاں دیکھیں آپ. علم النحو وہ علم ہے یعنی نالج ہے نا، جس سے کلمات کے آخری حروف کی حالت، جس سے کلمات کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے اور الفاظ کلمات کو جوڑ کر جملہ یا کلام بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. یہ آخری حالت کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، جیسے ابھی بس ایسی سمجھ لیں، ابھی ترنت سمجھ میں نہیں آئے گا ہر چیز. یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضرب زیدن، زید نے مارا. تو یہ جو دو پیش دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دال کے اوپر جو پیش ہے، دو پیش ہے، یہ حالت معلوم ہوتا ہے اس علم میں. یہ ساری چیزیں، اور اس سے کافی فرق پڑتا ہے، یعنی کہ اسی سے تبدیلیاں ہوتی ہیں. جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا. اب اسی میں ایک چیز ہم بڑھاتے ہیں، ضرب زیدن حامدن، زید نے حامد کو مارا. لیکن یہاں دیکھیں آپ، یہاں دو زبر ہے یعنی زبر ہے. تو یہ چیزیں، یہ فرق ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس میں کہ کہاں پیش ہوگا اور کہاں زبر ہوگا. یہ اسم کی حالت معلوم ہوتی ہے. ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو مارا. بس آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں جمعی کے ساتھ، اور پورا ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اس کا موضوع دیا ہے، اس کا ٹاپک ہے کیا، بول رہے تعریف سے واضح ہے. یعنی اوپر جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھا کہ علم النحو کا موضوع کلمہ یعنی ورڈ اور کلام یعنی سینٹنس ہے، یعنی لفظ اور جملہ، یعنی سینٹنس کو بنانے کا طریقہ اور اس میں جو ورڈز آئیں گے وہ اس کے جو اعراب لگیں گے اس کے بارے میں. جیسے ایک چیز آپ دیکھیں، یہاں دیکھیں مثال، یسعی جاء اقصی من رجل المدینہ. ہو گیا؟ یہ دیکھیں، یہ 5 الفاظ ہیں. ہر ایک کے آخر میں کون سا اعراب پڑھنا ہے اور کس لفظ کو جملے میں کس جگہ پر رکھنا ہے. یعنی کوئی اگر سینٹنس ہے ہمارا، اگر کوئی سینٹنس ہے، اگر کوئی ہمارا سینٹنس ہے تو اس سینٹنس میں جو یوز ہوگا، جیسے ہم نے بتایا ضربا، جیسے ضرب کی جگہ پر یہ ہے جاء ہے نا، جاء مطلب آیا. تو جاء حامدن، حامد آیا ہے نا، حامد آیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کہاں پتہ چلے گا؟ جب ہم علم النحو کی ہمیں معلومات ہوگی تب ہم اس کے بارے میں پتہ لگا پائیں گے. اور یہ کافی اہم رول ہے اس میں. زبر، زیر اور پیش پہ کافی چیزیں بدل جاتی ہیں. آہستہ آہستہ ہم لوگ دیکھتے جائیں گے ہے نا. یہ دیکھیں یہاں ہے جاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی. اب دیکھیں گے یہاں زبر ہے، یہاں زبر ہے نا، پھر یہاں زیر ہے، پھر یہاں پیش ہے، کھڑا زبر ہے. شہر کے باہر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. جاء آیا، من سے، اقصی المدینۃ مدینے کی جانب سے، رجل یسعی ایک آدمی دوڑتا ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کب معلوم ہوں گی؟ اعراب کے بارے میں، سے اعراب کہتے ہیں، وہ ہمیں علم النحو میں معلوم ہوں گی. یہ ہے اس میں کہ یہ اس کا وجود کب آیا. اب دیکھیں یہ بیسک چیزیں ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو پہلے ہے نا. یہ دیکھ لیتے ہیں، آج کی شروعات ہم لوگ اسی سے کرتے ہیں. چند ابتدائی باتیں، بیسک چیزیں ہیں شروعاتی دور کی. حرکات انگلش بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اگر انگلش گرامر آپ کو آتا ہے اور اس پر آپ کو پکڑ ہے تو آپ اس کو کافی آسانی سے عربی گرامر آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی ساری چیزیں جو میں بتاؤں گا آپ کو وہ انگلش سے ریلیٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ جمنے کی توفیق نصیب فرمایا. بس اس پر جمے رہیں اور پورا ویڈیوز دیکھیں، پورا سبق دیکھیں، چاہے ویڈیو 20 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، پورا سبق ایک دیکھیں. اس میں ایک مکمل مضمون کو بتایا جائے گا، مکمل ایک سبق پڑھایا جائے گا
تاکہ وہ ٹاپک کلیئر ہو جائے ہمارا اور ہم پھر آگے بڑھ سکیں۔ یہ دیکھیں حرکات ہے، دا وویلس آپ کے سامنے ہیں۔ انگلش میں وویلس کتنے ہوتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، اور وویلس کے کیا کام ہیں، وویلس کے بنا کیا نہیں ہو سکتے، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تو اسی طرح حرکات ہوتے ہیں، جیسے حرکات میں آپ دیکھیں گے زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ثلاثہ مطلب 3 ہوتا ہے، 3 حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو زبر ہے یہ دیکھیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ فتحہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ فتحہ۔ فتحہ کیا نام ہے؟ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح کہیں گے۔ جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح کہیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں با ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر ہو گیا، یہ فتحہ ہو گیا۔ یہ فتحہ اس حروف کے اوپر ہو گیا، یہ با حروف ہو گیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ مفتوح۔ کیا کہلائے گا؟ مفتوح۔ یہ با مفتوح کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے، فتحہ مینس زبر ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ مفتوح۔ یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں قل اعوذ برب الناس ہے نا، یہ دیکھیں آپ یہاں جزم ہے، یہ زبر ہے، نہیں سوری یہ تو شروع میں زبر ہے، یہ پورا حروف ہے اعوذ، دیکھیں یہاں پیش ہے رب الناس، تو یہ دیکھیں زبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فتحہ کے بارے میں۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد سین کے نون کے اوپر زبر ہے، نہیں اس میں حمزہ کے اوپر زبر ہے، نہیں ٹھیک میں بتا رہا تھا، را کے اوپر زبر ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، تو حمزہ کیا ہوا؟ مفتوح، را کیا ہوا؟ مفتوح، اور یہ مفتوح، اور نون کیا ہوا؟ مفتوح۔ یہ آپ دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ مفتوح، را کے اوپر زبر ہے، را مفتوح، نون کے اوپر زبر ہے یعنی فتحہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مفتوح۔ مفتوح یہ ہے الف را نون، وہی حمزہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہے نا، یہ ہو گیا فتحہ۔ آپ یہ چیز یاد رکھیں گے آگے کام آئے گا انشاءاللہ۔ فتحہ کسے کہیں گے؟ زبر کو، اور جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہیں گے۔ آسان ہے، فتحہ یاد رہے گا تو اسی سے ریلیٹڈ ہے مفتوح۔ جب مفتوح آ جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا وہ فتحہ والے حرف کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اب دیکھیں زیر تھا، اب زیر کے بارے میں ہے۔ زیر کسے کہتے ہیں؟ زیر کیا ہوتا ہے؟ کسرہ۔ کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر کو۔ جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اسے مفتوح کہتے ہیں زبر والے حرف کو، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ مکسور۔ جیسے با، اس کے نیچے زیر ہے تو یہ با کیا ہو گیا؟ مکسور ہو گیا، ہے نا۔ آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، بس آپ دیکھتے رہیں۔ میں بہت آسان وے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور انگلش جو ہے اس سے ریلیٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جلدی سمجھ میں آ جائے اور آپ بھولیں نہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت سمپل وے میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں جلدی آ جائے اور عربی گرامر آپ سیکھ پائیں، تاکہ قرآن حدیث جو ہم پڑھیں تو ہم سمجھ پائیں، جب ہم قرآن سنیں تو سمجھ پائیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یا قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم نے فتحہ دیکھا، کسرہ دیکھا، اب ضمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ ضمہ دیکھیں، یہ ضمہ ہے، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ پیش والے حرف کو مضموم کہیں گے، پیش والے حرف کو مضموم کہیں گے۔ یہ دیکھیں قل هو اللہ احد، یہ قاف کے اوپر پیش، ہا کے اوپر پیش، یہ ہا کے اوپر پیش اور یہ دال کے اوپر پیش۔ یہ دیکھیں یہاں بول رہا ہے نا مضموم حروف، یعنی پیش والے حروف، ضمہ والے حروف، قاف، ہا دال، وہ چیزیں، یہی چیزیں ہم نے بتائیں آپ کو۔ اب آگے دیکھتے ہیں متحرک کیا ہے؟ متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ متحرک کہتے ہیں جس حرف پر ان میں سے کوئی بھی حرکت ہو۔ کون حرکت؟ بھائی جس کے بارے میں ہم نے بات کی اوپر، کیا؟ زبر، زیر، پیش، فتحہ، ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ اگر یہ تینوں میں سے کسی کے اوپر ہوگا، تینوں میں سے کسی کے اوپر کوئی حرف کے اوپر ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ متحرک۔ اب ایک چیز دیکھیں آپ یہاں غور کریں، اس کے اوپر پیش ہے تو یہ پیش کیا کہلائے گا؟ یہ پیش کہلائے گا ضمہ، ضمہ کہلائے گا۔
چونکہ اس با کے اوپر ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو یہ کہلائے گا مضموم. اوکے، مضموم کہلائے گا. اب بول رہا ہے کہ متحرک، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم متحرک بھی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ متحرک بھی کہیں گے. کیا کہیں گے اسے ہم؟ متحرک بھی کہیں گے. اسے نمبر 1 میں ہم ضمہ کہیں گے، ہے نا. اس کے بعد اسے مضموم بھی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اسے ہم مضموم کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، پیش والے حرف کو، ضمہ والے حرف کو مضموم کہتے ہیں، اور چونکہ یہ حرکت ہے اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے. اس کے بعد اسی میں آتا ہے، یہی سبق میں دیکھیں گے. یہ دیکھیں، تنوین کیا ہے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. یہ دیکھیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد الرسول اللہ. یہ دیا ہوا آپ کے سامنے. اب یہاں دیکھیں ہم کہ تنوین یہاں کہاں ہے. یہ دیکھیں، دال میں تنوین ہے، اس کے بعد یہاں دال میں تنوین ہے، اس کے بعد یہ دال پہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تنوین ہو گیا. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، تینوں چیز آ گیا یہاں. اسی سبق میں ہم دیکھیں گے، آگے دیکھ لیتے ہیں. بس یہ شارٹ ٹرم میں ہم بتا رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو یہ ایک بار میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی مشکل نہیں ہے. ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں. جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم، جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور، جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، اور 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب ایک چیز اسی میں ہے سکون. یہ تھوڑا ہٹ کے اس سے، مطلب اسی میں شامل، مطلب اسی سبق میں آتا ہے لیکن یہ تھوڑا الگ ہے. سکون کیا ہوتا ہے؟ کسی حرف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو. جب حرکت نہ ہو تو کچھ تو ہوگا. بول رہا ہے حرکت نہ ہو تو اسے سکون کہتے ہیں. ایسے حرف کو ساکین کہتے ہیں. یہ دیکھیں اگزامپل سے آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق. اب آپ ڈھونڈیں گے اس میں. یہ دیکھیں، پیش ہے تو یہ مضموم کہلائے گا. عین ہے تو کے اوپر پیش ہے مضموم. حمزہ کے اوپر زبر ہے یہ تو یہ مفتوح. اس کے بعد را کے اوپر زبر ہے تو یہ مفتوح. دال کے اوپر پیش ہے تو یہ مفتوح. با کے نیچے زیر ہے تو یہ مکسور. فا کے اوپر زبر ہے مفتوح. لام کے اوپر زبر ہے مفتوح. قاف کے نیچے زیر ہے مکسور. تو یہ ہو گیا حرکات کے بارے میں. لیکن بول رہا ہے کہ ویسا حرف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو. تب آپ یہاں غور کریں کہ یہاں کس کے اوپر حرکت نہیں ہے. لام کے اوپر حرکت نہیں ہے، اس کے بعد واو کے اوپر بھی حرکت نہیں ہے، با کے اوپر بھی حرکت نہیں ہے، لام کے اوپر بھی حرکت نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے با کے اوپر جو ہے یہ ساکن، با ساکن نہیں کیونکہ یہ تشدید ہے. اور ساکن اسی کو کہیں گے جس کے اوپر جزم ہوگا. تو کیا ہم سمجھے کہ ساکن حرف کسے کہیں گے؟ جس حرف کے اوپر کیا ہوگا؟ جزم ہوگا. جیسے آپ پڑھتے بھی ہوں گے، با تا زبر بت، یہ تا کے اوپر مل گیا تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. یاد رکھیں گے، یہ بات یاد رہے گی. جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ایک دم میں بیسک سے شروع کر رہا ہوں. آپ جب شروع سے کلاس دیکھیں گے نا تو پوری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اور آگے جا کے پریشانی بھی نہیں ہوگی. یہ دیکھیں، اب لاسٹ دیکھ لیتے ہیں ایک چیز اور، اس کے بعد میں کلاس کو اینڈ کروں گا. پھر آئندہ سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ. یہ دیکھیں تشدید ہے آپ کے سامنے. تشدید کیا ہے بھائی؟ یہ دیکھیں تشدید کیا ہے. تشدید بولا جاتا ہے ایک حرف کو 2 بار ایک مرتبہ سکون اور دوسری مرتبہ حرکت سے پڑھنے کا نام تشدید ہے. ایسے حرف کو مشدد کہیں گے. کیا بولا جا رہا ہے کہ ایک حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے وہ پڑھا جاتا ہے. یعنی ایک جب پیچھے سے ملے گا تو وہ ساکن حرف سے ملے گا، اور جب خود سے پڑھے گا تو وہ متحرک ہوگا، یعنی زبر زیر پیش میں سے کوئی ہوگا. جیسے آپ دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو دیکھ لیں. یہ سکون ہے، یہاں جزم ہے، را ساکن ہوا، را کے نیچے زیر ہے، یہ متحرک ہوا تو زیر ہے، یہ مکسور ہے.
اب جب اس کو شر ری اس کو ملانا ہے ہم کو شر ری، تو یہی را کو جب ہم یہاں ملا دیں گے تو یہ ہٹا کر کے ہم یہاں تشدید دے دیں گے اور یہاں زیر دے دیں گے، تو یہ زیر یہاں آ گیا اور یہ جو ساکن تھا یہاں رہ گیا اور یہ را اس میں مل گیا ہے نا، تو یہ ڈبل ہو گیا۔ اب ڈبل پڑھیں گے شر ری اور پھر یہ ہٹ جائے گا، ہاں یہ ہٹ جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا، یہ وہی چیز ہے، یہاں تشدید ہے اور یہاں زیر ہے، تو شر ری کیا ہوگا، شر ری، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں ہے شر ری، یہ تشدید ہے، یہ تشدید کی پہچان ہے، یہ تشدید کی شکل ہے نا۔ تشدید کا سمبل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جزم کا کیسا ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہاں جزم ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں یہ جزم ہے، یہ تشدید ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ تشدید کسے کہتے ہیں، ایک ہی حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے جس حرف پر تشدید ہوتا ہے، اور تشدید کہتے ہیں ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے، یعنی جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو دو بار پڑھتے ہیں، جیسے یہاں را کو پڑھ رہے ہیں تو یہ تشدید ہے۔ جس را پر تشدید ہو، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد بھی کہیں گے، یہ دیکھیں مشدد حرف را، یہ مشدد حرف را ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہم نے پہلے آپ کو بتائی سب سے شروعات میں، کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے الفاظ یعنی ورڈز، اور الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ، ورڈ کو اور پھر اس کو جوڑنے کا طریقہ۔ تو ہم یہ گرامر یہ نحو میں سیکھیں گے، اور صرف دوسرا ہے وہ اس کو بھی پڑھیں گے اور نحو بھی پڑھیں گے، کبھی وہ پڑھیں گے کبھی یہ کلاس کریں گے، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں ہم نے جانا پڑھ چکے ہیں کوئی بھی زبان، دیکھیں ہم کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، آپ یاد رکھیں گے، ایک الفاظ ہے نا، ایک الفاظ یعنی ورڈز، اور ایک الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ یعنی قواعد ہونا چاہیے کہ وہ حرف کیسے جوڑے گا۔ جیسے ہم انگلش بناتے ہیں، انگلش میں کوئی ورڈ لکھتے ہیں، دس از آ بک، ٹھیک ہے، ایگزامپل کے طور پر مان لیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بک پہلے لکھ دیتے ہیں اے بعد میں لکھ دیتے ہیں از پہلے، تو اگر ایسے لکھتے بھی تو ہو سکتا ہے کچھ دوسرا میننگ ہو جائے۔ تو ٹھیک اسی طرح تو یہ الفاظ ہو گیا، الفاظ کو جاننا ضروری ہے، ورڈز ہم کو معلوم نہیں ہوں گے تو ہم کیسے بنائیں گے سینٹنس، اور سینٹنس میں ورڈ کہاں رکھنے، کون سے ورڈ کہاں رہیں گے اور کون سے ورڈ کس کے بعد آئیں گے، یہ ہمیں قواعد سے معلوم ہوگا۔ تو ہم قواعد کیسے معلوم ہوگا، جب ہم پڑھیں گے النحو صرف پڑھیں گے تو ہم تمام قواعد سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس میں الفاظ سے متعلق یعنی جو ورڈ ہے اس کے بارے میں ہم شروع میں میں نے بتایا آپ کو کہ ورڈ کے بارے میں ہم پتہ کریں گے کہ اس میں زبر ہوگا، زیر ہوگی یا پیش ہوگا، یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے، تو یہ تو رہے گا ہی، یہ پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہے نا، اور یہ جوڑنے کا طریقہ ہم بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی بات انشاءاللہ، ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں شارٹ میں کروں، لیکن آپ پورا دیکھیں تبھی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ آگے سبق ہم روٹ ورڈز کے بارے میں پڑھیں گے کہ روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں عربی میں، اور روٹ ورڈز سے اگر ہم روٹ ورڈ سے جان لیتے ہیں تو کیا فائدے ہوتے ہیں، اور روٹ ورڈز کون کون سے ہیں، اور قرآن شریف میں جو روٹ ورڈ ہیں وہ اس سے ہم جان کر کیسے اور بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ جزاک اللہ خیر الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔